جنگ کوسوو میں سلطان مراد پر ایک صلیبی فوجی نے جان لیوا حملہ کیا اور انہیں شدید زخمی کر دیا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ سلطان مراد کے زندہ بچ جانے کی تمام امیدیں دم توڑ گئی، مگر سلطان مراد نے جاتے جاتے اپنے قریب موجود جنگی کمانڈرز اور عزیز و اقربا کو اپنے بیٹے بایزید کی اطاعت کا حکم دے دیا۔ سلطان مراد کا یہ آخری حکم اس بات کی تائید کرتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان اب بایزید ہی ہوگا۔ بایزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سلطان کی موت کی خبر کو خفیہ رکھا اور وقت ضائع کیے بغیر اپنے چند وفاداروں کو اپنے بھائی یعقوب کی طرف بھیج دیا، جو کہ اپنے والد کے حکم کے مطابق اناطولیہ میں فوج جمع کر رہا تھا۔ شہزادہ یعقوب جنگ کوسوو کے حالات سے بالکل بے خبر تھا۔ جانشینی کے لیے اندرونی خانہ جنگی سے بچنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے عثمانیوں میں تو پہلے ہی ایک غیر اعلانیہ روایت کا آغاز ہو چکا تھا، جس کی روح سے سلطنت کا نیا سلطان سلطنت کی جانشینی کے تمام دعوے داروں کو پہلے ہی اپنے راستے سے ہٹا دیتا تھا، اور یہی سب کچھ سلطان بایزید کے وفاداروں نے بھی کرنا تھا۔ انہوں نے انتہائی رازداری سے شہزادہ یعقوب کا گلا دبا کر اسے بایزید اول کے اناطولیہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے سے ہٹا دیا۔ جب سلطان بایزید اناطولیہ پہنچا تو اس وقت بایزید ہی سلطنت عثمانیہ کا اگلا اکیلا وارث رہ چکا تھا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے چوتھے حکمران سلطان بایزید اول کی مکمل داستان حیات سنائیں گے۔ تیرہ سو 60 عیسوی کے آس پاس پیدا ہونے والا یہ بچہ بایزید اول 1389 میں اپنے والد سلطان مراد کی شہادت کے بعد سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان بنا۔ وہ بڑا بہادر، حوصلے مند اور اسلامی فتوحات کے بارے بڑا جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ دی اور اناطولیہ میں موجود بقایا صلیبی علاقوں کو نشانہ بنایا، اور ایک سال کے قلیل عرصہ میں ہی اناطولیہ میں موجود تمام عیسائی علاقوں کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا۔ سلطان بایزید نے اناطولیہ اور بلقانی یا یورپی محاذوں پر اس برق رفتاری سے حملے کیے کہ اسے یلدرم یعنی آسمانی بجلی کا لقب دیا گیا۔ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطان بایزید اول کے لیے اس وسیع و عریض عثمانی سلطنت کو سنبھالنا اصل چیلنج تھا۔ سلطنت میں استحکام کے لیے سلطان بایزید اول نے اپنی جنگی حکمت عملی میں کافی رد و بدل کیا۔ اسی جنگی حکمت عملی کے پیش نظر سلطان بایزید اول نے اپنے سب سے قریبی اور بڑی عیسائی سلطنت سربیا، جو کہ حال ہی میں عثمانیوں کے خلاف بلقانی یورپی اتحاد کا سبب بھی بنی تھی، کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ سلطان نے نہ صرف شاہ لازار، جو کہ مارکہ کوسوو میں عثمانیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا، کے بیٹے اسٹیفن کو سربیا کا نیا حکمران مقرر کر دیا، بلکہ شاہ لازار کی بیٹی اور اسٹیفن کی بہن شہزادی ڈیسپینا سے شادی بھی کر لی۔ بظاہر اسٹیفن سربیا پر ایک خود مختار حکمران کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا، مگر اصل میں وہ سلطنت عثمانیہ کا ایک باج گزار حکمران تھا، جس کے ذمے عثمانیوں کو جنگوں میں سپاہیوں کی فراہمی کے علاوہ سالانہ خراج دینا بھی شامل تھا۔ اس حکمت عملی سے سلطان بایزید اول کی اصل غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیا کے ذریعے سلطنت عثمانیہ اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار یا بفر زون کا کام لینا چاہتے تھے۔ سربوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات
اور معاہدوں کے بعد 1393 عیسوی میں سلطان بایزید اول بڑی برق رفتاری سے بلغاریہ کی طرف بڑھے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی مکمل آبادی نے سلطان بایزید اول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ بلغاریہ کا سقوط کیا عمل میں آیا، پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ تمام یورپی صلیبی طاقتیں سلطان کے خلاف اور بلکانی ریجن سے عثمانیوں کے خاتمے کے لیے اپنی طاقت اکٹھی کرنے پر جٹ گئیں۔ قسطنطینیہ یا کیسٹانوبل سلطان بایزید اول کے جہادی پروگرام میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ سلطان نے قسطنطینیہ میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے شاہ قسطنطینیہ سے قسطنطینیہ کے اندر مساجد کی تعمیر، اسلامی محکمہ قضاء اور مسلمانوں کے لیے 700 گھروں کی تخصیص کو اپنے دباؤ کے ذریعے منظور کروا لیا۔ سالانہ جزیے کے علاوہ اس بات کی اجازت بھی لے لی گئی کہ شہر قسطنطینیہ میں مسلمان اذان پڑھ سکیں گے۔ وہاں دوسری طرف یورپ میں ایک بہت بڑا عسکری اتحاد تیار ہو رہا تھا، جس میں جرمنی، ولاچیا، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، اٹلی اور جنوبی زیری علاقوں کے علاوہ شہنشاہ قسطنطینیہ جان پنجم پیلالوگس کا تعاون بھی شامل تھا۔ اس یورپی فوجی اتحاد میں پہلے سے زیادہ سلطنتیں شامل تھیں۔ اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال و دولت اور فوجیوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے رہی تھیں۔ اس صلیبی اتحاد میں تقریباً 12 لاکھ فوجیوں کو اکٹھا کیا گیا، جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ 1394 عیسوی میں پوپ نہم بونیفیس نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ یورپی حکمرانوں کی متحدہ صلیبی فوج جب ہنگری پہنچی تو شاہ ہنگری سگسمن بھی اس فوجی اتحاد کی قیادت میں شامل ہو گیا۔ شاہ ہنگری کا غرور اس قدر بڑا ہوا تھا اور وہ اپنی فوجی طاقت پر اس قدر پر اعتماد تھا کہ اس نے کہا کہ اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں پر اٹھا لیں گے۔ ستمبر 1396 عیسوی میں یہ اتحادی فوجیں بلغاریہ میں داخل ہوئیں، جبکہ سلطان بایزید اول اس وقت قسطنطینیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ جب صلیبی متحدہ فوجیں بلغاریہ کے شہر ویڈن پہنچیں تو ویڈن کے حکمران، جو کہ سلطان بایزید اول کا باج گزار تھا، نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس متحدہ صلیبی فوج نے اس شہر میں موجود تمام عثمانی حفاظتی دستے کو قتل کر دیا۔ پھر یہ متحدہ فوج اوہیوو کی طرف بڑھی۔ شہر میں موجود مقامی آبادی اور عثمانی فوج نے سگسمن کے آگے ہتھیار ڈال دینے کی پیشکش کی، مگر دوسرے صلیبی کمانڈرز نے اس پیشکش کو رد کر دیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمانوں اور آرتھوڈاکس عیسائی شہریوں کو قتل کرنے کے علاوہ بے شمار شہریوں کو قید کر لیا گیا۔ ستمبر کے آخر میں یہ صلیبی متحدہ فوج بلغاریہ کے شہر نیکوپولس پہنچ گئی، جو کہ دریائے ڈینوب کے کنارے پر تھا، اور اس شہر کا بھی محاصرہ کر لیا گیا۔ سلطان بایزید اول، جو کہ اب تک قسطنطینیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، نے قسطنطینیہ کا محاصرہ اٹھایا اور صلیبی متحدہ فوج کے تعاقب میں بلغاریہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے رشتہ دار اور اتحادی سربیا کے حکمران اسٹیفن کو بھی اپنی فوجوں کے ساتھ بلغاریہ آنے کا حکم صادر کر دیا۔ جلد ہی یہ دونوں حکمران نیکوپولس کے قرب و جوار میں پہنچ گئے۔ سلطان بایزید اول کے ساتھ موجود فوج کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی، جو کہ اس متحدہ یورپی اتحاد کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، مگر عسکری انتظام اور اسلحے کے لحاظ سے وہ اس یورپی جنگی اتحاد پر فوقیت رکھتے تھے۔ نیکوپولس کے ان میدانوں میں اب عثمانی فوجیں
اور صلیبی متحدہ فوجیں آمنے سامنے تھیں، لیکن جنگ شروع ہونے سے قبل ہی سگسمنڈ اور دوسرے رومی جنگی کمانڈرز کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ سگسمنڈ عثمانی فوج سے لڑائی کا کافی تجربہ رکھتا تھا، اس لیے وہ اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ حملے میں پہل نہ کی جائے، بلکہ انتظار کیا جائے جب تک کہ عثمانی فوج ان پر حملہ نہ کر دے۔ تاہم دوسرے رومی کمانڈرز غرور اور تکبر سے سرشار اس انتظار کے حق میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنی فوجوں کو عثمانیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ سلطان بایزید نے ایک پہاڑی ڈھلوان پر اپنی فوج کو اس طرح منظم کیا کہ پہلی دفاعی لائن پر گھڑ سواروں کا ایک دستہ آگے، جبکہ دوسری دفاعی لائن پر تیر اندازوں کا ایک دستہ پیچھے موجود تھا، اور تیسری دفاعی لائن پر سلطان بایزید خود اپنی فوجوں کے ساتھ موجود تھا۔ تاہم سلطان کے دائیں ہاتھ پر اناطولین فوجوں کے دستے موجود تھے، جبکہ بائیں ہاتھ پر اسٹیفن کی سربین فوجوں کے دستے موجود تھے۔ سلطان کے مد مقابل صلیبی فوج دو دفاعی لائنوں میں منظم تھی، جن میں اگلی دفاعی لائن کی قیادت رومی کمانڈرز کر رہے تھے، جبکہ پچھلی دفاعی لائن کی قیادت سگسمنڈ خود کر رہا تھا۔ صلیبی فوج نے عثمانی فوج کو پہلے حملے میں پسپا کر دیا اور عثمانی فوج پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ صلیبی فوج بڑی تیزی سے عثمانی فوجوں کا تعاقب کر رہی تھی، اور اسی تعاقب میں وہ پہاڑی ڈھلوان پر موجود عثمانی فوجی مرکز کے بہت قریب پہنچ گئیں، جہاں وہ عثمانی فوج کے نرخے میں آ گئیں۔ صلیبی فوج کا یہ حصہ اپنا دفاع تو کر رہا تھا، مگر عثمانی آہستہ آہستہ ان پر غلبہ پا رہے تھے۔ اسی اثنا میں سگسمنڈ کا فوجی دستہ بھی اپنے اگلے فوجی دستوں سے آ ملا اور انہیں عثمانی محاصرے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہیں عثمانی دائیں اور بائیں پہلو بھی ان پر حملہ آور ہو گئے، اور اس طرح سگسمنڈ کا یہ فوجی دستہ بھی عثمانیوں کے گھیرے میں آ گیا۔ اب تقریباً صلیبی متحدہ فوج عثمانی گھیرے میں تھی۔ اس طرح سینکڑوں صلیبی فوجی عثمانیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، اور بے شمار اپنے جنگی کمانڈرز کے ساتھ عثمانیوں کے قیدی بن گئے۔ لیکن سگسمنڈ بڑی مشکل سے اپنے چند وفادار فوجیوں کے ہمراہ اس محاصرے سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو بے اندازہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ فرانس کے بڑے بڑے رئیس اس جنگ میں گرفتار ہوئے، جن میں کاؤنٹ ڈینیفر کا نام سر فہرست تھا۔ سلطان بایزید اول نے زیادہ تر جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا، جن میں کاؤنٹ ڈینیفر بھی شامل تھا۔ یہاں کاؤنٹ ڈینیفر نے قسم کھائی کہ وہ آج کے بعد عثمانیوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس پر بایزید نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم دوبارہ میرے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحی سرداروں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں۔ مارکہ نیکوپولس میں عظیم کامیابی کے بعد عثمانیوں کے بلکانین ریجن میں پاؤں اور بھی مضبوط ہو گئے۔ اس شاندار فتح نے نہ صرف یورپ کے مسیحیوں کی کمر توڑ دی، بلکہ سلطان بایزید کی شہرت کو بھی بام عروج پر پہنچا دیا۔ اس فتح کی خوشی میں سلطان بایزید اول نے دارالحکومت بروسا میں عظیم و شان جامع مسجد اولو جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ سلطان بایزید کی یورپ میں اس ابتدائی کامیابی نے اس کے حوصلے بہت بلند کر دیے، اور اب وہ اٹلی کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ سلطان نے بلکانی خطے میں صلیبی جنگجوؤں کا تعاقب جاری رکھا تاکہ انہیں دوبارہ کسی میدان میں عثمانیوں کے خلاف آنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اسی خوف کے زیر اثر بلغاریہ کے بعد بوسنیا نے بھی دولت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی۔
اس کے علاوہ 1396 عیسوی میں سلطان بایزید نے شاہ قسطنطنیہ کو صلیبی متحدہ فوج کے ساتھ خفیہ تعاون اور رابطوں کی وجہ سے ایک پیغام بھیجا، جس میں انہیں اپنے تاج و تخت سے دستبردار ہونے کی ہدایت کی گئی اور انکار کی صورت میں شہر پر بزور شمشیر قبضہ کر لینے کی دھمکی دی گئی۔ لیکن شاہ قسطنطنیہ نے اپنا جواب کچھ یوں دیا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ باوجود اس کے کہ ہم کمزور اور ناتواں ہیں، ہم خدا کے سوا کسی دوسری طاقت سے نہیں ڈرتے۔ وہی کمزور کی حفاظت کرتا ہے اور طاقتور کا غرور توڑتا ہے۔ سلطان کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اس جواب پر سلطان نے شہر قسطنطنیہ کا فوراً محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے سے قبل اسی سال سلطان بایزید صلیبی اتحاد کو بلغاریہ کے شہر نکوپولس میں ایک زبردست شکست سے دوچار کر چکا تھا۔ یورپی تاریخ میں اسے معرکہ نکوپولس کے نام سے یاد رکھا گیا۔ خیر، معرکہ نکوپولس کی فتح نے سلطان بایزید کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اب بلقانی یورپ میں سلطان بایزید کے ہم پلہ کوئی طاقت نہ رہی، کیونکہ معرکہ نکوپولس میں خفیہ طور پر صلیبی متحدہ افواج کے ساتھ تعاون کی وجہ سے ہی سلطان بایزید نے شہر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا اور وہ اپنی اس فتح کے بالکل قریب بھی تھا۔ مگر سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحدوں پر کچھ ایسے انقلاب انگیز حالات رونما ہو رہے تھے جس کی وجہ سے سلطان کو اس شہر کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ مشرق میں منگول علاقوں کی مقبوضات سے ایک تاتاریون نسل مسلمان جنگجو بڑی تیزی سے نہ صرف منگول علاقوں کو بلکہ سلطنت دہلی کے بعد حالیہ افغانستان، ایران، شام، عراق، آذربائیجان اور جورجیا کو فتح کر کے بالکل سلطنت عثمانیہ کے مشرقی علاقوں یعنی ایشیائے کوچک یا اناطولیہ کی سرحد پر کھڑا تھا۔ عثمانی سلطنت کی سرحدوں پر کھڑی یہ مسلم تیموری طاقت اب سلطان بایزید کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھی، جو طاقت، جذبے اور جنگی مہارت میں کسی طور بھی سلطنت عثمانیہ سے کم نہ تھی۔ عثمانی سلطنت جس کا آغاز بروسا سے ہوا تھا، مغرب میں مسیحی علاقوں کی فتح کے ساتھ ساتھ ایشیائی کوچک میں موجود وہ تمام علاقے جو کہ سلاجقہ روم کے ماتحت تھے کا مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سلاجقہ روم کا وارث سمجھتے تھے۔ ارطغرل سے لے کر سلطان بایزید تک آنے والے تمام عثمانی فرمانروا ان علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کرتے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایشیائی کوچک میں موجود تمام مقامی سرداروں کے پاس صرف دو ہی آپشن ہوتے تھے، ایک یا تو وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہمسائے پر قبضہ کر لے یا پھر کسی طاقتور ہمسائے کے ماتحت چلا جائے۔ عثمانی تو پہلے ہی ان علاقوں میں اپنی طاقت کی معراج پر تھے، اس لیے انہیں ایشیائے کوچک یا اناطولیہ میں موجود بقایا چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو فتح کرنے یا انہیں اپنے زیر نگین کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اناطولیہ میں کرمانیہ پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے بعد سلطان بایزید نے 1398 میں سیواس کے حکمران برہان الدین کی موت کے بعد سیواس کو عثمانی قلمرو میں شامل کر لیا۔ اس کے علاوہ ملاتیا اور ارزنکن پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ امیر ارزنکن کو مجبوراً امیر تیمور کے ہاں سیاسی پناہ حاصل کرنی پڑی۔ ان فتوحات سے جہاں سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ہمسائے میں موجود تیموری سلطنت سے مل گئی، وہیں ان علاقوں میں موجود باغی سرداروں نے بھی تیموری سلطنت کی راہ لی۔ امیر تیمور جو کہ 35 سال کے محدود عرصے میں ہی دہلی سے لے کر دمشق اور اناطولیہ کی سرحد تک کے تمام علاقے فتح کر کے تیموری سلطنت کی بنیاد ڈال چکا تھا، نہ صرف ان باغی سرداروں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا بلکہ انہیں اپنے ہاں پناہ بھی دے رہا تھا۔ اگر آپ امیر تیمور کے تفصیلی حالات زندگی جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ خیر،
جہاں ایشیائی کوچک یا اناطولیہ کے باغی سردار سلطنت عثمانیہ سے جان بچا کر امیر تیمور کے ہاں پناہ حاصل کر رہے تھے، تو دوسری طرف امیر تیمور نے جن مسلمان علاقوں پر قبضہ کیا تو وہاں کے امیر اور سردار بھی سلطنت عثمانیہ میں سلطان بایزید کے ہاں پناہ حاصل کر رہے تھے، جن میں بطور خاص سلطان بغداد احمد جلائر اور امیر آذربائیجان قرہ یوسف وغیرہ شامل تھے۔ جہاں امیر تیمور کے ہاں نہ صرف اناطولیہ کے باغی سردار پناہ حاصل کر رہے تھے، وہیں یورپ کی مسیحی ریاستوں اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے سفارتی مشن نہ صرف حاضر ہو رہے تھے بلکہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف اپنا تعاون بھی پیش کر رہے تھے۔ تیموری سلطنت اور عثمانی سلطنت دونوں ہی اپنے آپ کو اس دور کی سپر پاور سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ جہاں عثمانیوں نے مغرب میں فتوحات سے ایک بڑے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، تو وہیں امیر تیمور نے بھی بہت ہی کم عرصہ میں پورے ایشیا میں دہلی سے لے کر دمشق اور ایشیائے کوچک تک کے تمام علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ امیر تیمور کو سلطنت عثمانیہ کی مغرب میں یورپی مسیحی علاقوں کی فتوحات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جب سلطنت عثمانیہ نے مشرق میں ایشیائی کوچک کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو ان فتوحات نے امیر تیمور کو بھی چوکنا کر دیا۔ اس دور کی دونوں سپر پاورز کے بارڈر کا یوں مل جانا خطرے سے خالی نہ تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ ان دونوں سلطنتوں نے ایک دوسرے کے باغیوں کو بھی پناہ دینا شروع کر دی۔ ان حالات میں اندرون خانہ دونوں حکمران ایک دوسرے کو سبق سکھانے کی پیش بندیاں کرنے لگے۔ 1400 عیسوی میں سلطان بایزید نے قرہ یوسف سابقہ امیر آذربائیجان اور احمد جلائر سابقہ سلطان بغداد کو اپنے ہاں سیاسی پناہ دی، جس کی بنا پر اسی سال ستمبر میں امیر تیمور اناطولیہ میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے امیر تیمور نے ارزنکن کا علاقہ عثمانیوں سے واگزار کروایا، اور امیر ارزنکن جو کہ اس کی پناہ میں تھا کو دوبارہ اس علاقے کا حاکم بنا دیا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے سیواس کا رخ کیا۔ سیواس جنگی نقطہ نظر سے بہت اہم تھا، اس لیے اسے اناطولیہ کی کنجی بھی کہا جاتا تھا۔ سیواس کا قلعہ کافی مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لمبے عرصے تک کوئی بھی محاصرہ جھیلنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا، اور اس وقت اس قلعے کا حاکم سلطان بایزید کا بیٹا سلیمان چیلیپی تھا۔ مگر سلیمان نے امیر تیمور کی آمد کی خبر پاتے ہی سیواس چھوڑ دیا، جبکہ بایزید خود اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ سلطان بایزید کے بیٹے کا یوں قلعہ چھوڑ دینا بظاہر امیر تیمور کی ایک نفسیاتی جیت تھی، مگر قلعے میں موجود آرمینیائی اور عثمانی افواج نے امیر تیمور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 18 روز تک امیر تیمور کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بالآخر امیر تیمور نے قلعے کی دیواروں کو لکڑیوں کے بڑے بڑے ستونوں سے سہارا دیا اور قلعے کی بنیادوں کو کھدوا دیا۔ کھدائی مکمل ہونے پر ان لکڑیوں کے بڑے بڑے ستونوں کو امیر تیمور کے حکم سے آگ لگا دی گئی۔ اس طرح ان لکڑیوں کے جل جانے کی وجہ سے قلعے کی حفاظتی دیواریں گر گئی، اور 18ویں روز یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ امیر تیمور جو کہ انتقام اور خوف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا تھا، نے 4000 آرمینیائی سپاہیوں کو قلعے کی بنیادوں میں زندہ دفن کر دیا۔ اس پر سلطان بایزید نے اپنے بیٹے ارطغرل کو سیواس کا قلعہ واگزار کرانے کے لیے بھیج دیا، مگر ارطغرل بھی اپنے امیروں اور جنگی سرداروں سمیت امیر تیمور کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ سیواس پر تیموری قبضہ اور بایزید کے بیٹے ارطغرل کی موت عثمانی سلطنت کے لیے ایک بہت بری خبر تھی۔ سیواس کے بعد امیر تیمور ملاتیا کی طرف بڑھ گیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ سیواس اور ملاتیا پر اپنے حامی کمانڈرز کو تعینات کرنے کے بعد امیر تیمور دمشق کی طرف بڑھ گیا۔ ان حالات میں پے در پے شکستوں اور بیٹے کی اذیت ناک موت کے بعد سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ترک کیا
اور سلطنت کی مشرقی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ سلطان بایزید نے حملہ کر کے دوبارہ سیواس اور ارجنٹن کا کنٹرول حاصل کر لیا اور امیر ارجنٹن کو اس کے بیوی بچوں سمیت قیدی بنا کر بروسا بھیج دیا۔ ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دینے سے شروع ہونے والا سلسلہ اب آہستہ آہستہ نہ صرف دھمکی آمیز خط و کتابت کی طرف بڑھا بلکہ ان دونوں حکمرانوں کے درمیان جنگی ماحول بھی پیدا ہو گیا، جس نے جلد ہی ان دونوں کو انقرہ کے میدانوں میں ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ امیر تیمور بہادری، جنگی چالوں اور سیاسی بصیرت میں بے مثل تھا۔ وہ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے معلومات جمع کرتا، اجرت کے بجائے جاسوسی معلومات اور زمینی حقائق کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنی اگلی چال کا تعین کرتا، جبکہ سلطان بایزید اپنی طاقت کے سامنے امیر تیمور کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ امیر تیمور اس بات کا معترف تھا کہ آل عثمان نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، اس لیے اس نے جنگ سے بچنے کے لیے سلطان بایزید کو ایک خط لکھا اور اس میں متنبہ کیا کہ اگر سلطان بایزید قرہ یوسف اور سلطان احمد جلائر سے دستبردار ہو جائے تو بایزید یلدنم خود اس لڑائی کو روک سکتا ہے، جبکہ سلطان بایزید پہلے ہی امیر تیمور کو واضح الفاظ میں کچھ یوں چیلنج دے چکا تھا کہ مدت سے ہم تم سے لڑنا چاہتے تھے، الحمدللہ کہ اب ہم میں اور تم میں لڑائی قریب ہے، اگر تم خود لڑنے نہیں آتے تو ہم تم سے لڑنے بڑھیں گے اور سلطانیہ تک تمہارا تعاقب کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کو فتح کی عزت اور کس کو شکست کی ذلت ہوتی ہے۔ اس جارحانہ اور دھمکی آمیز خط و کتابت سے ایک بات تو یقینی تھی کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان جنگ ناگزیر ہے، اس لیے دونوں اطراف بڑے زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 1402 عیسوی کی ابتدا میں جب سلطان بایزید کو یہ پتہ چلا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ نے بھی امیر تیمور کے دربار میں اپنا سفارتی مشن بھیجا ہے تو سلطان بایزید نے ایک دفعہ پھر سے قسطنطنیہ کا زبردست محاصرہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ قسطنطنیہ فتح ہوتا، امیر تیمور دوبارہ سے اپنی فوجوں سمیت جورجیا کے راستے اناطولیہ میں داخل ہو گیا اور ارجنٹن کو دوبارہ فتح کرنے کے بعد جلد ہی سیواس پہنچ گیا۔ امیر تیمور کے دوبارہ اناطولیہ میں داخلے کی خبر جلد ہی سلطان بایزید تک پہنچ گئی۔ سلطان بایزید کو ایک دفعہ پھر سے شہر قسطنطنیہ کا محاصرہ اجرت میں اٹھانا پڑا اور امیر تیمور کا سامنا کرنے کے لیے سیواس کا رخ کرنا پڑا۔ سلطان بایزید نے انقرہ پہنچ کر پہلے ہی اپنی فوجی پوزیشن کو وہاں منظم کر لیا۔ امیر تیمور جب انقرہ پہنچا تو سلطان بایزید کی جنگی پوزیشن کی اہمیت کو بھانپ گیا۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ امیر تیمور اپنی جنگی چالوں کو صحیح وقت اور جگہ پر چلنے میں بہت مہارت رکھتا تھا، اس لیے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر تیمور فوراً انقرہ سے واپس پلٹ گیا اور ظاہر یہ کیا کہ وہ شاید سلطان بایزید سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتا، کیونکہ بعض مورخین کے نزدیک اس وقت سلطان بایزید کی فوج کی تعداد 1,20,000 سے لے کر 2.5 لاکھ تک تھی۔ سلطان بایزید جو کہ یورپ میں اپنی پے در پہ فتوحات سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر امیر تیمور کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، نے وہ اہم غلطی کر دی جو امیر تیمور کو مطلوب تھی۔ انہوں نے انقرہ میں موجود اپنی مضبوط اہم جنگی پوزیشن کو چھوڑا اور امیر تیمور کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ تعاقب اناطولیہ کی سرحدوں تک جاری رہا، لیکن پھر اچانک ہی تیموری لشکر کہیں غائب ہو گیا۔ سلطان بایزید یہاں تیموری لشکر کی جنگی پوزیشن کا سراغ لگانے میں مصروف تھا، تو امیر تیمور دوسری طرف ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے راستے سے غذائی اجناس اور خوراک کے تمام ذخائر سمیٹ کر انقرہ جا پہنچا۔
جنگی نوعیت کے اعتبار سے اہم انقرہ کی پوزیشن جو کہ پہلے سلطان بایزید کے پاس تھی، اب اس پر امیر تیمور کا قبضہ تھا۔ جب یہ خبر سلطان بایزید تک پہنچی تو وہ بڑی تیزی سے انقرہ کی طرف پلٹا، مگر اب صورتحال کچھ مختلف ہو چکی تھی۔ ایک تو گرمی کا موسم تھا، دوسرا واپسی پر عثمانی لشکر کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ تیموری فوج پہلے ہی ان علاقوں سے غذائی اجناس اور غلہ سمیٹ چکی تھی اور بقایا کھڑی فصلوں کو آگ لگا چکی تھی۔ ان حالات میں عثمانی لشکر کے انقرہ پہنچتے پہنچتے گرمی اور خوراک کی قلت کی وجہ سے 20,000 سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے اور بقایا لشکر بھی انتہائی نڈھال ہو گیا۔ انقرہ پہنچ کر عثمانی لشکر کو خوراک کے ساتھ ساتھ اب پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اب پانی پر بھی تیموری فوج کا قبضہ تھا۔ اگلے دن یعنی 20 جولائی 1402 عیسوی کو انقرہ کے ان میدانوں میں جنگ کا آغاز ہوا، جس میں امیر تیمور کا پلڑا بھاری رہا اور سلطان بایزید کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان بایزید اس جنگ میں اپنے 3 بیٹوں سمیت امیر تیمور کا قیدی بن گیا۔ اگر آپ جنگ انقرہ کے تفصیلی حالات جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے لنک پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امیر تیمور نے سلطان بایزید کو تو شاہی قیدی کے طور پر اپنے پاس ہی رکھ لیا اور یکے بعد دیگرے اس کے 2 بیٹوں یعنی عیسیٰ اور موسیٰ کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ اس کی برتری تسلیم کرتے رہیں گے، جبکہ سلطان کا ایک اور بیٹا مصطفیٰ اس کی قید میں ہی رہا۔ اب امیر تیمور کے لیے سارا اناطولیہ کھلا تھا۔ امیر تیمور اناطولیہ میں لوٹ مار کرتے کرتے بروسا پہنچ گیا اور وہاں سے امیر ارزنکن کو اس کے خاندان سمیت آزاد کروا لیا۔ امیر تیمور نے ان تمام ترک امیروں کو جن کی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں ضم کر لی گئی تھیں کو دوبارہ ان کی حکومتوں پر بحال کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی سیاسی چال تھی جس سے سلطنت عثمانیہ بہت ہی کمزور ہو گئی۔ سلطان بایزید جو کہ یورپ اور ایشیا میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکا تھا کے لیے یہ شکست اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ سلطان بایزید زیادہ دیر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور چند ہی ماہ میں دوران قید 8 مارچ 1403 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ امیر تیمور بھی سلطان بایزید کی موت کے ساتھ ہی اناطولیہ میں ایک خانہ جنگی کا ماحول پیدا کر کے اپنے وطن سمرقند واپس لوٹ گیا۔ دستیاب معلومات کے مطابق سلطان بایزید کے 6 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑا بیٹا ارطغرل جو کہ سیواس کی لڑائی میں امیر تیمور کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، جبکہ بقایا بیٹوں میں بالترتیب سلیمان، عیسیٰ، محمد، موسیٰ اور مصطفیٰ شامل تھے۔ جنگ انقرہ میں سلطان بایزید کے بقایا 5 بیٹے اس کے ساتھ تھے، جن میں سلیمان اور محمد جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ عیسیٰ، موسیٰ اور مصطفیٰ امیر تیمور کی قید میں چلے گئے۔ جنگ کے خاتمے اور امیر تیمور کے اناطولیہ سے واپس چلے جانے کے بعد سلیمان نے یورپ پہنچ کر اینڈرین یعنی اینڈرنوپل پر قبضہ کر کے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ محمد جس نے انقرہ کی جنگ میں سلیمان کی جان بچائی تھی کو اماسیا کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ جنگ انقرہ کے فوراً بعد امیر تیمور نے سلطان بایزید کے 2 بیٹوں عیسیٰ اور موسیٰ کو یکے بعد دیگرے اس شرط پر رہا کر دیا تھا کہ وہ اس کی برتری کو تسلیم کرتے رہیں گے، لیکن حقیقت میں وہ عثمانی سلطنت میں خانہ جنگی کو ہوا دینا چاہتا تھا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان بروسا پر قبضے کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ان جنگوں میں بالآخر عیسیٰ کو کامیابی حاصل ہوئی اور بروسا میں عیسیٰ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ آپسی جنگوں کا یہ سلسلہ اگلے 10 سے 12 سال تک جاری رہا۔
سلطنت عثمانیہ کو شاید اتنا نقصان امیر تیمور نے نہیں پہنچایا جتنا جنگ انقرہ کے بعد عثمانی شہزادوں کے درمیان ہونے والی اس خانہ جنگی سے ہوا، لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود سلطنت عثمانیہ نے غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا اور جلد ہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اقوام عالم میں ظاہر ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کا اپنی طاقت کو یوں دوبارہ سے بحال کر لینا ایک معجزے سے کم نہ تھا، مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا، یہ سب کچھ آپ جان سکیں گے سلطنت عثمانیہ کے اگلے بننے والے سلطان کی بائیوگرافی میں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔